من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی طرف سے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تمام اکابرین کی طرف سے ان تمام لوگوں کا انتہائی مشکور ہوں، مرد و حضرات جن کا تعلق کسی بھی پارٹی سے تھا، جو زندگی کے جس بخش سے ان کا تعلق تو وہ آئے، انہوں نے ہماری دعوت پہ ہمیں عزت دی۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اور اس کی حکومت کے ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہاں یہ اجلاس کرنے کی فیسلٹی عطا فرمائی۔ البتہ یہ ہمارا فیصلہ ہے، ہم مفت خور نہیں ہیں، ہم کھانے کے پیسے دیں گے۔ جو بل آئے گا وہ ہم دیں گے۔ کم سے کم اختر مینگل صاحب، تحریک انصاف، پختونخوا ملی پارٹی، علامہ صاحب، ہم اپنے اپنے پیسے حصے کے پیسے دیں گے۔ مفت خوری انسان کو کمزور کر دیتی ہے، مفت خوری ہم نہیں کریں گے۔ ان کے ہم مشکور ہیں، بڑا اچھا خیمہ انہوں نے ہمیں دیا، بہت اچھی عزت دی، بڑا اچھا کھانا کھلایا۔ ان سب اکابرین کے ہم مشکور ہیں۔ ابھی اتنی بڑی بڑی باتوں کے بعد، بڑی سی میری مراد بڑے بڑے لوگوں کی باتوں کے بعد پتہ نہیں میں کیا بولوں گا۔ ہماری تو عمر اس زندگی میں ساری اس میں گزری، پاکستان کی تم مخالف ہو یا نہیں ہو، تم غدار ہو یا نہیں ہو، ہم نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی۔ آج میں کچھ اس پہ بولوں گا۔ ہمیں غدار کرنے والوں خدا کا خوف کرو۔ میں 2-4 واقعات کو بتاؤں گا۔ اختر مینگل چلے گئے، ان کے بڑے بھائی کو ہمارے جاسوسی اداروں نے عطا اللہ مینگل کے گھر پہ چھاپا مارا۔ یہ 50 سال پہلے کی بات یا اس سے بھی پہلے کی بات۔ ان کے بھائی کو وہاں سے لے گئے، عطا اللہ مینگل کے جوان بھائی کو وہاں سے لے گئے۔ آج تک نہ پھر عطا اللہ خان کو پتہ چلا، نہ عطا اللہ مینگل کو پتہ چلا، نہ ان کے بھائیوں کو پتہ چلا۔ پھر بھی انہوں نے نہیں کہا کہ پاکستان مرد آباد۔ اسد نام تھا اس کا، ینگ بوائے، اس کا سیکنڈ ان سے بڑا تھا۔ جس طرح اس دن اللہ کے فرشتوں نے دیکھا، پھر کسی انسان نے نہیں دیکھا کہ وہ کہاں گیا، کدھر گیا۔ ایوب خان کے زمانے میں میر نوروز خان، سردار نوروز خان بہت بڑا سردار تھا۔ خانقلات کے بعد جلاوان کے تمام سرداروں کا سردار نوروز ہے، اور ساراوان کے تمام سرداروں کا سردار رحسانی ہے۔ وہ اپنی اسی حقوق کی جنگ میں پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے تھے۔ ان کو لانے کے لیے ان پہ پاس قرآن بھیجا گیا۔ قرآن کریم پہ ان سے وعدہ لیا۔ وہ پہاڑوں سے اترے، علامہ صاحب سردار نوروز خان اور ان کے 7 بچوں کو پھانسی دے دی گئی۔ وہ 7 کے ساتھ آج بھی کلات میں دفن ہیں۔ قرآن پہ اتارے ایوب خان کے دنوں میں، قرآن کا واسطہ دے کے لائے گئے اور پھر پھانسی پہ چڑھا دیے گئے۔ نوروز خان کی عمر شاید اس وقت 70 سال سے اوپر تھی، 80 سال۔ پھر بھی کسی نے نہیں کہا کہ پاکستان مرد آباد۔ ہمارا صوبہ پشتون وطن، ہندوستان، انگریزوں کے وقت کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے۔ انگریزوں کے بعد بادشاہ خان کی تاریخ پہ بابڑا میں جلسے پہ آپ نے گولیاں چلائیں، بہت سارے لوگوں کو اپنے مار دیا 144 کی خلاف ورزی میں۔ پنڈی میں قومی اتحاد کے حملے اس پہ پیپل پارٹی کے دنوں میں اپنے حملہ کیا، 20-25 سے اوپر آدمی اپنے مار دیا۔ 1 یونٹ کی مخالفت میں بادشاہ خان کی تاریخ، میرے والد صاحب کی، اب وہ کر دیں۔ وہ کیا چاہتے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ انہوں نے کہا تھا پاکستان ایک فیڈریشن ہونا چاہیے، پاکستان ایک قوم نہیں ہے،
یہاں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں, مختلف کلچرز ہیں, مختلف فرقے ہیں, ہر ایک کا احترام ہونا چاہیے. ان غلطیوں, ان کو غلطیاں سمجھ کے بغاوت کے مقدمے ان پہ چلائے گئے. پاکستان کے تقریباً 22 سال میرے والد صاحب نے جیل میں گزارے. بادشاہ خان غریب کبھی ادھر کبھی کابل میں. اگر مجموعی طور پہ پشتون سیاسی کارکنوں کے جیلوں کو جمع کیا جائے تو یہ سینکڑوں سال بنتے ہیں. آپ نے ہمارے بچوں کو سینکڑوں سال جیل اس لیے دی کہ وہ ون مین ون ووٹ کہتے تھے, وہ پارلیمان چاہتے تھے, وہ جمہوری پاکستان چاہتے تھے, وہ ایک فیڈریشن کی تشکیل چاہتے تھے. آپ نے وہ باتیں مان لی, لیکن آج تک آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں افسوس ہے. بھٹو کو آپ نے پھانسی دی, بھٹو صاحب کو پیپل پارٹی تگڑی تھی, پارلیمنٹ میں آپ سے کروا کے انہیں ان کی غلطی آپ سے تسلیم کروائی. آپ نے آج تک اخلاقی طور پہ آپ باؤنڈ ہیں, آپ نے آج تک ان غلطیوں کے لیے معافی نہیں مانگی جو آپ نے ہم پشتونوں اور بلوچوں کے ساتھ کی ہیں. ہم نے پھر بھی پاکستان مرد آباد نہیں کہا. یہاں خیبر پختونخوا کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ تیرا کا. جب انگریز قبائلی علاقے میں آیا, بر صغیر میں آیا, تو سب سے زیادہ ریزسٹنس ہماری قبائل نے کی. باجوڑ سے لے کر تیرا تک, مالاکنڈ کے سارے پہاڑ, سارا سوات, سارا یہ ہمارے پشتون, اس طرف جو پشتون ہے, جوب کا پشتون, مسخیل کا پشتون, میرانی علاقے کا پشتون, ایک ایک بالش زمین پہ ہم لوگوں نے انگریز کا مقابلہ کیا. ہم میں سے کسی نے وزیر اعظم نہیں بننا تھا, ہم میں سے کسی نے صدر پاکستان نہیں بننا تھا. ابھی ہم سے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم غدار ہو جو انگریزوں کو گھوڑے پالتے تھے, جو انگریزوں کی فوجوں میں بیٹھ کے اسلامی دنیا پہ حملہ اور ہوتے تھے. بابا ہمیں نہ چھوڑو, خدا کو مانو, ہم بڑے شریف لوگ ہیں, ہم آپ سے خیرات نہیں مانگتے. ہمارا ملک, ہمارا خطہ, ہمارا وطن, یہاں پشتون وطن کے بچے بیٹھے ہیں, یہاں بلوچ وطن کے بچے بیٹھے ہیں, یہاں سرائکی وطن کے بچے بیٹھے ہیں, یہاں پنجاب کے بہادر لوگ بیٹھے ہیں. یہ ہماری مدر وطن ہمیں کسی نے خیرات میں نہیں دی. اس کی ایک ایک انچ کے دفاع کے لیے ہم لڑے ہیں. اس پہ حکمرانی ہوگی تو یہاں کی عوام کی ہوگی, عوام کے ووٹ سے ہوگی, عوام کی مرضی سے ہوگی, عوام کی طاقت سے ہوگی, اور جو بھی طاقت ہمارے مقابلے میں کھڑے ہوگی ہم اس کا مقابلہ کریں گے. یہ ہم اعلان کرتے ہیں. یہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں, یہ میرے تحریک انصاف کے بھائی بیٹھے ہیں. ہم نہ ڈنڈا اٹھائیں گے, نہ ہم کسی کو گالی دیں گے, نہ کسی کو گولی ماریں گے, نہ کسی کو ماں بہن کی گالیاں دیں گے. لیکن آپ نے اگر ہمارے پرامن جدوجہد کو تشدد سے روکنے کی کوشش کی, پھر اگر بات ایسے شریف ہر آدمی شریف ہے, ایسے عدم تشدد پہ یقین رکھنے والے لوگوں سے نکل جائے گی, پھر یہاں ماردار شروع ہوگا. اور جب عوام اور افواج میں ماردار ہوتی ہے پھر فوجیں ہارتی ہیں, پھر بربادی ہوتی ہے. اس دن سے ڈریں. ہمیں پاکستان تم سے زیادہ عزیز ہے. ہم کس سے بات کریں؟ یہ مجھے تنگ کرتے ہیں, میرا دوست ہے, میرا وکیل بھی رہا ہے, یہ میرا وہ ہے. بات ہم تیار ہیں, کس سے بات؟ ایک چور میرے گھر کے تمام سامان چرا کے ڈاٹسن میں لے کے گاڑی میں لے کے بھاگ گیا ہے, اس سے میں کیا مذاکرات کروں؟ یہی کہ خدا کے لیے میرے گھر کی چیزیں دے دو, خیر ہے 2-4 اٹھے کی بوری کھا لو, وہ میری بیوی کی انگوٹھی وہ بھی تیری, وہ میری بہن کی یہ بلا بھی تیری, لیکن کچھ تو میرے حوالے کر دو. یہ مذاکرات اس کے لیے تو ہم تیار ہیں. وہ کہتا ہے کہ جی ہم نے یہ کام بھی کیا ہے, آپ نے آ کے ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں. اس مذاکرات کے لیے میرے علاوہ کسی کو ڈھونڈ لو, کسی اور کو. میں چوروں سے کیا مذاکرات؟ چوروں سے, لفنگوں سے جنہوں نے ڈاکہ مارا ہے, اور اس ڈاکے میں پاکستان کی عدلیہ شریک ہے.
اس ڈاکے میں پاکستان کی فوج شریک ہے, اس ڈاکے میں پاکستان کی بیوروکریسی شریک ہے, اس ڈاکے میں پاکستان کی وہ ساری پارٹیاں جن سے آپ مجھے مذاکرات کے لیے مجبور کر رہے ہیں. اسد کیسر بھائی, اگر کوئی شور آپ کی گڑی لے لے, اس شریف آدمی کے کپڑے لے لے اور آپ کے سامنے مجھے دے دے, میں جیب میں ڈالوں, اب مجھ سے مذاکرات کریں گے؟ آپ کی سیٹیں کس نے لی؟ سوائے جماعت اسلامی کے کراچی میں ایک شریف آدمی نے انکار کیا کہ مجھے یہ خیرات کی ریوڑیاں نہیں چاہیے, باقی سب نے جیلوں میں ڈال دی, بسم اللہ کر کے داڑیاں وہ کر دی, زندہ آباد. ان سے کیا مذاکرات ہوں گے؟ یہی مذاکرات ہوں گے کہ بابا کہہ دو پبلکلی, کہہ دو پبلکلی کہ سپریم کورٹ نے یا لوگوں نے یا پارٹیوں نے عمران خان کی جو اقلیتوں کی سیٹیں جو فلانا تھیں وہ میں نے لے کے غلطی کی, میں معافی چاہتا ہوں. کہ اتنی تو اخلاقی جرت ہمیں ہونی چاہیے سیاسی پارٹیوں میں. ٹھیک ہے میں کمزور ہوں گا, میں سچی بات نہیں کہہ سکوں گا, لیکن علامہ کے گھر پہ ڈاکہ پڑا ہو, وہاں سے لوگ لوٹ لائے ہوں اور میں وہ اپنے گھر میں رکھوں اور مولانا کا دوست بھی اپنے آپ کو کہوں نہ بابا یہ دوستی یہ نہیں. سیدھی سادی بات ہے. یعنی ہم ایسے تو نہیں ہیں, ہم شریف ہوں گے لیکن اتنے گھامبڑ بھی نہیں سب ہم, کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے سے دھوکہ کس نے کیا, ہم یہ نہیں سمجھتے کہ 26 آدمی ترمیم کون لے آیا, ہم یہ نہیں سمجھتے کہ 27 آدمی وہ کون نہیں لایا. میں وہ ہو جائے گی, میں نے اپنی پوری کوشش کی ساری زندگی. نواز شریف زندہ ہے, ہر وقت اس نے مجھ سے کہا ہے کہ بھائی حکومت, میں نے کہا بابا یہ کام میرا نہیں ہے, میں بس یہی ڈول بجانے والا ہوں پارلیمنٹ کے اندر, جمہوریت کا, انسانی حقوق کا, انصاف کا, فلانا کا. یہ ہم احسان نہیں کر رہے عمران خان پہ, نو, عمران خان پہ ہم احسان نہیں کر رہے, یہ ہماری تربیت ہے, یہ ہماری تربیت ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم انسان ہیں, ہم پتہ نہیں کیا ہے. جہاں بھی ظلم ہوگا, ایک آدمی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, جو اپنے ماں کو باعزت کہتا ہے, جو اپنے ماں کو غیرت مند کہتا ہے, وہ بے ایمان ہوگا اگر وہ یہ نہ کہے کہ یہ آدمی ظالم ہے اور یہ مظلوم ہے. یہ ہمارا فلسفہ ہے, ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے. ہم ظلم کے خلاف, ہم ظلم خلاف, ہم ظلم روکنے چلے ہیں, آؤ ہمارا ساتھ ہو. ہمارا سلوگن یہ ہے, ہم نے ظلم خلاف, ظلم میرا باپ کرے بھی, میرا بھائی کرے بھی, میرا بیٹا کہے بھی, میں ایمان ہوں گا, میں مسلمان نہیں ہوں گا اگر میں اپنے بے ظالم بھائی کے خلاف کھڑا نہیں ہوا. ظلم ایک واحد چیز ہے, یا عالم لوگ بیٹھے ہیں, ظلم واحد چیز ہے, جتنا آپ اس سے پیچھے ہٹتے ہیں یہ زیادہ ہوتا ہے. ہم نے اٹھ کھڑا ہونا ہوگا. 1 لاکھ کچھ 20,000 1 لاکھ کتنے بہترین انسان دنیا میں آئے ہیں, پیغمبر, نبی, رسول. ان کی زبانیں مختلف تھیں, ان کا مسلک مختلف کا, ان کا حلقہ پروپیگنڈے کا حلقہ, نبوت کا حلقہ مختلف تھا, لیکن پیغام سب کا ایک تھا کہ وہ ظالم کے سامنے کھڑے ہوئے. یہ نبیوں کی سنت ہے, یہ انقلابیوں کی سنت ہے, یہ دنیا کے اچھے انسانوں کی سنت ہے. عمران خان کے ساتھ کیوں لوگ کھڑے ہیں؟ عمران خان کے ساتھ اس لیے لوگ کھڑے ہوئے, اس نے کہا میں ظالم کے خلاف لڑنا چاہتا ہوں, میں ظالم کے خلاف لشکر بنانا چاہتا ہوں, اور پاکستان کے عوام نے لبے کر کے ان کا ساتھ دیا. اب ہم نے اسی نظام کو اپنی تنظیم سے, میں ایک معافی, میں وہ تحریک انصاف میں نہیں ہوں, لیکن عمران خان یا یہ میرے دوست یا میرے ساتھی ہمیں کہتے ہیں, میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں, میں سوشل میڈیا کم دیکھتا ہوں, میرے پاس, آپ حیران ہوں گے, میں اب اتنا جاہل ہوں ابھی تک کہ میرے پاس موبائل نہیں ہے, میرے پاس موبائل ہے ہی نہیں, کسی کا دیکھ کے اس میں دیکھتا ہوں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں خاص کر تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا ہے, whether they are in England, whether they are anywhere, ایک خاص لمٹ تک جائیں. نہیں, لوگوں کی بہنوں کی بھی عزتیاں نہیں, لوگوں کی بیٹیوں کی بھی عزتیاں نہیں, لوگوں کی ہماری بھی مائیں ہیں, ہماری بھی مائیں ہیں, ہماری بھی بہنیں ہیں, ہماری بھی بیٹیاں ہیں. میں نے آج ایک چیز پڑھی تھی, مجھے اچھا نہیں لگا.
ہم ہمارے اختلافات ہماری چار دیواریوں میں نہیں جانے چاہیے. چار دیواری میں ہماری عزتیں ہیں, چار دیواری میں ہماری عزت ہے, چار دیواری میں ہماری پردہ خواتین ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ہماری بیٹیاں. بیٹی جس کی بھی ہو بیٹی ہے, ماں جس کی بھی ہو ماں ہے. میں اکثر لڑکوں سے, اپنے ساتھیوں سے لڑتا ہوں کہ اگر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی لڑے نہیں, تو ایک بات کا خیال رکھیں, جو بات آپ کو بری لگے اگر کوئی آپ سے کہے, وہ بات کسی سے مت کہو, بس لڑائی ختم. یہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنی ماں کی تو عزت کریں گے, اپنی بہن کی عزت کریں گے, دوسرے کی ماں بہن کو گالیاں دیں گے, تیرا سر 5 جگہ پٹا ہوگا, کہیں ادھر کبھی ادھر چاقو لگا ہوگا, کبھی ادھر مکھا لگا ہوگا. ابھی پاکستان کے حالات یہ ایسے نیچ پہ آ گئے ہیں. میں بار بار ہم یہی کہتے ہیں کہ ہماری افواج ہیں, لیکن کل بھی میں نے کہا تھا ایک بات ہم نے طے کرنی ہوگی, کیا یہ ملک افواج کے لیے بنا ہے؟ اگر یہ ہے پھر ہم یہ بتا دو, ہم اپنے بوریا بستر باندھ کے چلے جائیں گے کہیں. اور اگر یہ پاکستان کی فوج ہے تو اس نے بھی دنیا کی افواج کی طرح اس ملک میں رہنا ہوگا. ہمارے افواج کا نقص کیا ہے, یا ہمارے جو افواج نہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں میرے دوست, ان کا وہ فلسفہ کیا ہے؟ پاکستان میں 3-4 چیزیں ہم مقدس سمجھتے ہیں یا باعزت سمجھتے ہیں. ایک تو انسانی طور پہ ہم مسلمان ہیں. پہلا یہ کہ محمد علی جناح کو ہم فادر آف دی نیشن کہتے ہیں. یہ بدبخت لوگ اس کی بات بھی نہیں مانتے. واضح الفاظ میں محمد علی جناح صاحب کی کوٹیشنز آپ پڑھیں, کہیں کوئٹہ میں وہ آئے تھے یا وہ تھا, اس نے کہا میں آیا ہوں یا میں نے بعض فوجیوں کی باتیں سنی, آئی وارن دیم کہ یہ آپ کا ڈومین نہیں ہے, آپ کا ڈومین سرحدوں کی حفاظت ہے, یہ کام پبلک کا ہے, یہ کام عوام کا ہے. جناح کی اس صاحب کی بات وہ نہیں مانتے. قرآن کریم واضح طور پہ کہتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹے پہ خدا کی لعنت. یہ یہاں پاکستان کی میرے دوست شہباز اینڈ کمپنی کی بنیاد ہی جھوٹ پہ ہے. جھوٹا پارلیمنٹ, جھوٹی اکثریت, جھوٹا نظام, جھوٹا فلانا, اس میں آؤ شامل ہو جاؤ. جب کوئی قائد اعظم کی بات نہ مانے, کوئی محمد علی قرآن کی بات نہ مانے, کوئی بین الاقوامی قوانین کی بات نہ مانے, تو پھر ہم کون سا راستہ لیں گے؟ ہمیں مجبور نہ کریں. یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانا ہے انشاءاللہ جہاں کم سے کم غریب انسان کو 2 وقت کی روٹی عزت سے ملے. محنت عزت سے ملے. اسلام کی باتیں ہو رہی ہیں, میں اسلام کا وہ ہوں, پیروکار ہوں, عالم صاحب بیٹھے ہیں. اسلامی نظام رب کا, ربوبیت کا نظام یہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ خزانہ, سرکاری خزانہ ذمہ وار ہوگا غریب کو روٹی پیدا کرنے کے لیے, غریب کو مکان دینے کے لیے, غریب کو عزت دینے کے لیے. بعض فقہا تو یہاں تک جاتے ہیں کہ جن لوگوں پہ جرمانے ہوتے ہیں وہ بھی ربوبیت کا جو نظام قائم ہوگا سرکاری خزانے سے دیے جائیں گے. یہاں سرکاری خزانہ, میں نے ابھی پوچھا میرے دوست یہاں سے اختر مینگل سے, علامہ صاحب پچھلے سال ہمارے اس صوبے کی خیبر پختونخوا کی سارا بجٹ 2100 ارب روپے تھا. سارا بجٹ ترقی یافتہ فلانا 2100 ارب. بلوچستان کا 1028 ارب. یہ اگر اب جمع کر لیں یہ ہو جاتا ہے 3053. لیکن آئی ایم ایف کے اس سے آئی ایم ایف نے جو کہا ہے یار لوگوں نے 5300 ارب لوٹ لیے. یعنی پورا خیبر پختونخوا کا بجٹ, پورا بلوچستان کا بجٹ, پھر بھی 2247 رہتے ہیں. اس طرح آپ لوٹیں گے. میں معافی چاہتا ہوں
بلوچستان میں نہ سڑک ہے، نہ وہاں آ جا سکتے ہیں. ہماری آبادی پنجاب کے ایک ضلع کے برابر ہے. یہ جو آپ نے آئی ایم ایف کا صرف چوری کیا ہے، یہ ہمیں دے دیں بلوچستان اور صوبہ سرحد، ہم خیبر پختونخوا، ہم آپ سے 10 سال کچھ نہیں مانگیں گے. یہ چوری کا پیسہ ہمیں دے دو، ہم اپنے عوام کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے گزارا کر لیں گے. جہاں ملک میں چوری کا یہ عالم ہو، پھر کون رہ جاتا ہے؟ چوری عام ہو گئی. ہر آدمی بالکل دھوتی گائے کی طرح پاکستان کا دودھ نکال رہا ہے، اس کی کیا کہتے ہیں، انتیں نکال رہا ہے. پھر کون رہ جاتا ہے؟ پھر تو آپ ہیروئن کے مریض کو جیل بھیجیں گے کہ اس نے سائیکل چوری کی. سائیکل جائے باڑ میں یار. ہیروئن کا مریض ہے، کسی کے جوتے چوری کر دیے، وہ جیل جائے گا. ایک مریض ہے، اس نے کسی کی مرغی چوری کی، وہ جیل جائے گا. اور جو اربوں کروڑوں روپے جو آپ بیچتے اور خریدتے ہیں، 90 کروڑ روپے، اس طرح پاکستان نہیں چلے گا. دوسری بات، پاکستان میں ایسے خاندان بستے ہیں، میں سب میرے لیے با احترام ہے، با عزت ہے. آپ کوئی بھی تحقیق کریں، انگریزوں سے لے کر اب تک جس کی حکومت ہے، شہباز تک، ایسے خاندان ہیں پنجاب میں، سندھ میں، بلوچوں میں، سرائکیوں میں، پنجابیوں میں، جو ایک دن اقتدار سے باہر نہیں رہے. ایک اقتدار سے گرتا ہے، بالکل چھڑیوں کی طرح کے اس میں بیٹھ جاتے ہیں، دوسرے اقتدار میں بیٹھ جاتے ہیں، تیسرے میں بیٹھ جاتے ہیں، چوتھے میں بیٹھ جاتے ہیں. اور یہی پاکستان کے مامے ہیں. یہی انگریزوں کے ساتھ بیتے، غلامات کے ساتھ بیتے، محمد علی جناح کے ساتھ بیتے، لیاقت علی خان کے ساتھ بیتے، پھر ایوب خان کے ساتھ، پھر ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ، پھر فلانے کے ساتھ. اب ابھی اس کا اشارہ اس نے کیا اپنے اختر مینگل. یہ پاکستان کے مامے بنتے.